یومۃ الوداع کے مبارک دن جو فیصلہ آیا اس کے بارے میں تو میں بس صرف اتنا ہی کہوں گا، وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک یہ بات ایک شخص ہے اس کو سمجھ نہیں آئی۔ کل ٹی وی پر ہمارے سابقہ وزیر اعظم خطاب کر رہے تھے، اور ویسے ایک بات ہے، جو بات کریڈٹ دینے کی ہے نوجوانوں کو دینی چاہیے۔ ہم عمران خان کے ریکارڈز کی بات کرتے ہیں، بڑے بڑے دنیا کے کرکٹ کے ریکارڈ، ایسا کینسر اسپتال بنا کے دکھایا ہے، دنیا میں ایسا نہیں بنا، 75% غریبوں کا مفت علاج، گاؤں کے اندر ورلڈ کلاس یونیورسٹی بنا دی۔ لیکن خان صاحب ایک ریکارڈ جو ہے، ایک ورلڈ ریکارڈ جو ہے وہ میاں صاحب نے بھی قائم کیا ہے۔ وہ ریکارڈ پتہ ہے کو کیا ہے؟ میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو کہ کوئی شخص اتنی معصوم شکل بنا کر اتنی ڈٹائی سے جھوٹ نہیں بول سکتا جتنا میاں صاحب بولتے ہیں۔ ویسے نوجوانوں میرے خیال میں ایک مقابلہ ہونا چاہیے سوشل میڈیا کے اوپر۔ فیصل جاوید کیا خیال ہے ایک مقابلہ کرواتے ہیں؟ نوجوانوں تمہیں سب کو چیلنج ہے، سب اپنے ویڈیو بنا کر بھیجو، اور اگر کوئی بھی نواز شریف سے زیادہ معصوم شکل بنا کر اس سے بڑا جھوٹ بول سکے تو ہم اسے کذاب العظم ٹرافی کا انعام دیں گے۔ تو جناب میاں صاحب بات کر رہے تھے، نام کیا ہے وہ تو ابھی آپ کو جہانگیر ترین آ کر بتائیں گے کہ کیا کیا الزام ہے میاں صاحب آپ پر، ہمارے نہیں، کسی ٹی وی والے کی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے کیا الزامات ہیں آپ کے اوپر۔ لیکن ایک چیز جس کا بڑا انہوں نے ذکر کیا، اس کا میں مختصراً ذکر ضرور کرتا ہوں، اور وہ ہے اقامہ۔ بات شروع ہوئی پاناما سے، پہنچ گئی اقامہ تک، شروع ہوئی میاں صاحب کے 4 فلیٹ سے، اور سپریم کورٹ سے گھومتی ہوئی 4 اقاموں تک پہنچ گئی ہے۔ یہ شخص کیا سمجھتا ہے کہ پاکستانی بے وقوف ہیں؟ یہ کہتا ہے میں تو جی اقامہ اس لیے لیا کہ 6 مہینے میں ایک دفعہ دبئی جانا ہوتا تھا۔ اور میاں صاحب کوئی خدا کا خوف کرو، ایک ہوٹل کی بکنگ، ایک جہاز کا ٹکٹ، دبئی کا ویزا مل جاتا ہے، تم ہمیں پاگل سمجھتے ہو؟ اقامہ نوجوانوں اس لیے نہیں لیا ہوا، اقامہ انہوں نے اس لیے لیا ہے کہ جو پاکستان سے کرتے ہیں، جو آپ کے پیسے پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، اس پیسے کو جب یہ چھپاتے ہیں، کبھی پاناما میں، کبھی برٹش ورجن آئرلینڈ میں، کبھی سوئٹزرلینڈ میں، اور کبھی لندن کی پراپرٹیز میں، تو اس کو چھپانے کے لیے یہ استعمال کرتے ہیں اس اقامے کو۔ میاں صاحب سپریم کورٹ اتنی بولی نہیں ہے، انہوں نے آپ کی چوری نہیں ڈاکہ پکڑ لیا اور آپ کو گھسیٹ کر باہر نکالا وزیر اعظم کے گھر سے۔ دوسرا مذاق یہ کرتے ہیں کہ وزیر اعظم جائے گا تو ملک کی ترقی رک جائے گی۔ ابھی آپ نے ایک ویڈیو دیکھا، ایک محترم خاتون جو بار بار کہہ رہی تھی روک سکتے ہو تو روک لو۔ میں اس ویڈیو کو بھی غور سے دیکھ رہا تھا فیصل جاوید، اس میں ایک بڑی مزدار چیز میں نے غور کی، ایک بات انہوں نے ٹھیک کی تھی، میں تو سمجھ رہا تھا کہ شاید سارا ہی جھوٹ بولا ہو، نہیں، بیچ میں ایک سچ بول سے دیکھو اس کو دوبارہ۔ وہ خود کہتی ہیں لوگ اتنے بے وقوف نہیں، مریم بی بی آپ ٹھیک کہتی ہیں، لوگ اتنے بے وقوف نہیں، آپ کی چوری سمجھ گئے۔ آپ کو میں اس ترقی کی بات کرتا ہوں جس کو وہ کہتے ہیں رک جائے گی۔ خان صاحب نے کہا ذرا عوام کو سمجھاؤ کہ حقیقت میں ہو کیا رہا ہے، تو میں نے سوچا آسان ترین طریقے سے میں کیسے سمجھا سکتا ہوں۔ تو آپ یہ سمجھیں آسان الفاظ میں کہ خاندان ہو، سربراہ صرف پیسہ کماتا ہے، آمدنی مہینے کی 25,000 روپے، اخراجات مہینے کے 40,000 روپے،
اخراجات زیادہ ہیں، آمدنی کم ہے، ظاہر قرضہ چڑھ رہا ہے. کتنا قرضہ چڑھ گیا؟ 60,000 روپے کا قرضہ چڑھ گیا. یہ میں کس کی کہانی سنا رہا ہوں؟ یہ میں اس پاکستان کی کہانی سنا رہا ہوں جو ایک پاکستان کا بہت بڑا ڈاکو، ابھی اس کی بھی باری آنے والی ہے، خان صاحب اس کی بھی بات کریں گے. ایک بہت بڑا ڈاکو پاکستان کا جب اس کا اقتدار ختم ہوا، آصف علی زرداری، تو پاکستان کی برآمدات 25 ارب روپے ڈالر، درآمدات 40 ارب ڈالر اور قرضہ 60 ارب ڈالر کا. میاں صاحب آ گئے. اب سنیں ترقی کیا ہوئی. وہ شخص، وہ خاندان جس کی آمدنی 25,000، جس کے اخراجات 40,000 اور اس کا قرضہ 60,000 تھا، میاں صاحب کے 4 سال کے بعد وہ یہاں پہنچا کہ آمدنی 25,000 سے گر کر 20,000 پر آ گئی. جو 25,000 مہینے پہ گزارا کرتا ہے، یہ صرف وہی سمجھ سکتا ہے کہ آمدنی 25,000 سے گر کے 20,000 پر آ گئی. اخراجات 40,000 سے بڑھ کر 52,000 پر پہنچ گئے، یعنی خسارہ 15,000 ماہانہ سے بڑھ کر 27,000 روپے ماہانہ پہنچ گیا. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ نکلا کہ قرضے 80,000 پر پہنچ گئے. نوجوانوں، اس شخص نے پاکستان کی معیشت کے ساتھ وہ کیا ہے، اس قرض کی دلدل میں ڈبویا ہے کہ آج پاکستان کے لیے صرف خطرہ، پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ صرف ڈان لیگز نہیں ہے، صرف نواز شریف اور مودی کی یاری نہیں ہے. یہ جو قرض کا دلدل ہے، یہ بھی پاکستان کے لیے ایک قومی سلامتی کا خطرہ بن گیا ہے. لیکن گھبرانے کی بات نہیں ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے. ایک نئے دن کا آغاز ہو رہا ہے، ایک نئے پاکستان کا آغاز ہو رہا ہے. انشاءاللہ ایک ایسا پاکستان بننے جا رہا ہے، اور یہ خواب عمران خان آپ کو تفصیل سے آج بتائیں گے. لیکن ایک ایسا پاکستان بننے جا رہا ہے کہ ہمارے دل سے آواز نکلتی ہے کہ وہ دن ہماری زمین پر اترنے والا ہے، وہ دن ہماری زمین پر اترنے والا ہے کہ جس کے بعد ہزاروں برس اجالا ہے. انشاءاللہ تعالی پاکستان